السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ بر صغیر میں جوں جوں حصول پاکستان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، ریاست میں بھی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے مسلم کانفرنس کا پلہ اسی رفتار سے بھاری ہوتا گیا۔ 1945 کے انتخابات میں مسلم کانفرنس نے مسلمانوں کی 80% نشستیں جیت لیں۔ مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا یہ حال دیکھ کر ڈوگرا حکومت بدحواس ہو گئی اور انہوں نے فوری طور پر ریاست میں ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ فقط راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کو ہر قسم کے جلسے کرنے اور جلوس نکالنے کی آزادی تھی۔ اکتوبر 1946 میں مسلم کانفرنس نے سیاسی پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو اس کے تمام رہنماؤں اور بے شمار کارکنوں کو بغیر مقدمہ چلائے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ 3 جون 1947 کو جب تقسیم ہند کا فارمولہ منظور ہوا تو بر صغیر کی 562 ریاستوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنی جغرافیائی اور معاشیاتی حقائق کے پیش نظر اپنی اپنی آبادی کی خواہشات کے مطابق بھارت یا پاکستان سے الحاق کریں۔ ریاست جموں کشمیر کی آبادی 80% مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اس کی سرحدوں کے 600 میل مغربی پاکستان کے ساتھ مشترک تھے۔ ریاست کی واحد ریلوے لائن سیالکوٹ سے گزرتی تھی اور بیرونی دنیا کے ساتھ ڈاک اور تار کا نظام بھی مغربی پاکستان کے ذریعے قائم تھا۔ ریاست کی دونوں پختہ سڑکیں راولپنڈی اور سیالکوٹ سے گزرتی تھیں اور کشمیر کی تمام درآمدات اور برآمدات کا راستہ بھی پاکستان سے وابستہ تھا۔ ان سب حقائق کے پیش نظر ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق لازمی طور پر ایک قدرتی اور منطقی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ اور کانگریسی لیڈروں کے دلی عزائم اس فیصلے کے بالکل برعکس تھے۔ اپنے ان مذموم عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر سازشوں کا ایسا جال بنا جس کے پھندے میں مقبوضہ ریاست کے بے بس اور مظلوم باشندے آج تک بری طرح گرفتار ہیں۔ 3 جون 1947 کے فارمولے کا اعلان ہوتے ہی سب سے پہلے مہاتما گاندھی اور کانگریس کے صدر مسٹر جے بی کرپلانی فوراً کشمیر پہنچے اور مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی سازشوں کے جال کی منصوبہ بندی کرائے۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی مہاراجہ کشمیر نے یہ چال چلی کہ حکومت پاکستان کے ساتھ ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ طے کر لیا جس کی روح سے ریاست کے ڈاک، تار اور تجارتی کاروباری نظام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی سرزمین پر پہلے جیسی سہولتیں بدستور برقرار رہیں گی۔ پاکستان نے اسے مہاراجہ کی خیر سگالی کا مظاہرہ سمجھا تاکہ الحاق کا فیصلہ کرنے سے پہلے ریاست کے ذرائع رسل و رسائل اور درآمدات برآمدات میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ لیکن مہاراجہ کی جانب سے یہ معاہدہ محض دھوکے کی ٹٹی تھی، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے ہندوستان کے ذریعے جنرل پوسٹ آفس لندن کو یہ ہدایات بھی جاری کر دیں کہ آئندہ ریاست جموں کشمیر میں آنے والی سب ڈاک نئی دہلی کی معرفت ارسال کی جائے۔ مہاراجہ کی منافقت میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سمیت بھارتی حکومت کی سازشانہ شرکت یہ ایک بیان ثبوت تھا۔ 16 اگست 1947 کو تقسیم ہند کے بارے میں جب ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تو ضلع گرداسپور کی آبادی میں واضح مسلمان اکثریت کے باوجود اسے بغیر کوئی وجہ بتائے انتہائی شر انگیزی اور بدنیتی کے ساتھ بھارت کو دے دیا گیا تھا، کیونکہ گرداسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع ہاتھ آ سکتا تھا، نہ راستہ مل سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ اب ایسے تاریخی آثار اور شواہد منکشف ہو رہے ہیں جن سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بذات خود اس سازش میں پوری طرح ملوث تھا۔ البتہ یہ بات فی الحال پردہ راز میں ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف کو اس کھلی بددیانتی اور ناانصافی کا مرتکب ہونے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کیے۔ ان حربوں میں بڑی بھاری رشوت بھی بعید از قیاس نہیں۔ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ طے ہوتے ہی مہاراجہ ہری سنگھ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جموں کے صوبے میں پوری مسلمان آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس مہم میں کمان مہاراجہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے کر ڈوگرا فوج، پولیس اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے دستوں کو جگہ جگہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح مسلم رعایا پر چھوڑ دیا۔ قتل و غارت، لوٹ مار، خواتین کی بے حرمتی اور جوان لڑکیوں کے اغوا کی جو قیامت برپا ہوئی اسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اس شورش میں جو بے شمار بچیاں اغوا ہوئیں ان میں چودھری غلام عباس کی ایک چہیتی بیٹی بھی شامل تھی۔ بے شمار مسلمانوں کو پناہ کا جھانسا دیکھ کر بسوں اور ٹرکوں میں سوار کیا گیا
تاکہ انہیں سیالکوٹ کی جانب پاکستان کی سرحد تک پہنچا دیا جائے، لیکن راستے میں ڈوگرا پولیس کی نگرانی میں RSS کے درندوں نے انہیں انتہائی بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ صوبہ جموں کے بیشتر علاقے مسلمان آبادی کا صفایا کرنے کے بعد اب مہاراجہ نے مسلمانان پونچھ کی طرف اپنا رخ پھیرا۔ پونچھ کی آبادی میں 95% مسلمان تھے۔ اس آبادی کا ایک کثیر حصہ ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل تھا جو دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی محاذوں پر داد شجاعت دے چکے تھے۔ صوبہ جموں کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں سن کر ان کا خون پہلے ہی جوش میں آیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ گلگت میں مقامی مسلمانوں نے گلگت سکاؤٹس اور ریاستی فوج کے مسلمان عناصر کے ساتھ مل کر علم بغاوت بلند کر دیا ہے اور مہاراجہ کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ کر آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس پس منظر میں مہاراجہ کے بہیمانہ عزائم کو بھانپ کر پونچھ کے غیور اور بہادر مسلمانوں نے بھی سر دھڑ کی بازی لگا کر پاکستان کے ساتھ الحاق کا عزم بالجزم کر لیا۔ سارے علاقے میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ گونجنے لگا۔ ڈوگرا حکومت نے جگہ جگہ اپنی فوج اور پولیس کی تعداد بڑھا کر عوام الناس کو تشدد سے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 25 اگست 1947 کے روز دھیر کوٹ کے قریب نیلا بٹ نامی گاؤں میں الحاق پاکستان کے حق میں ایک جلسہ عام ہو رہا تھا۔ ڈوگرا فوج کے ایک دستے نے وہاں آ کر اس پرامن جلسے پر بلا وجہ گولی چلا دی۔ اس ظالمانہ واقعے نے جلتی پر تیل کا کام دیا۔ 2 روز بعد سردار عبدالقیوم خان نے گوریلا مجاہدین کا ایک دستہ منظم کیا اور دھیر کوٹ میں ڈوگرا پولیس اور فوج کے ایک کیمپ پر حملہ کر کے اس کا صفایا کر دیا۔ اپنی فوج کی اس شکست فاش پر مہاراجہ ہری سنگھ غیظ و غضب سے تل ملا کر دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ریاست کے ہر حصے سے ڈوگرا فوج، پولیس، RSS کے دستوں کو مجتمع کر کے اپنے خاص الخاص افسروں کی سرکردگی میں پونچھ کے مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ان کو سب سے ضروری ہدایت یہ تھی کہ جتنے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے تہہ تیغ ہو سکیں انہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ باقی ماندہ باغیوں کو کسی نہ کسی طرح پاکستان کی جانب دھکیل دھکال کر ریاست بدر کر دیا جائے۔ پونچھ کی آبادی کے قبائل سدھن، عباسی، چب، راجپوت، دانیال اور گکھڑ وغیرہ درانی اور افغانی نسل سے تھے، اور پاکستان کے کئی ملحقہ اضلاع مثلاً سیالکوٹ، گجرات، جہلم اور راولپنڈی میں ان کی بے شمار رشتہ داریاں اور عزیز داریاں تھیں۔ ڈوگرا فوج اور RSS کے تیور دیکھ کر بہت سے مقامی مسلمانوں نے اپنی خواتین اور بچوں کو پاکستان میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں بھیج دیا اور خود سر سے کفن باندھ کر ڈوگرا حکومت کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ دھیر کوٹ میں سردار عبدالقیوم خان نے بہادری کی جو مثال قائم کی تھی، اس کی تقلید میں اب جگہ جگہ مقامی گوریلا دستے منظم ہو گئے اور انہوں نے پے در پے ڈوگرا فوج کے چھکے چھڑا کر اپنی سرزمین کو ڈوگرا حکومت کے پنجائے استبداد سے آزاد کرانا شروع کر دیا۔ کپتان حسن خان اور سخی دلیر نے اپنے اپنے گوریلا دستوں کے ساتھ دریائے جہلم پر لچمن پتن پل پر متعین ڈوگرا فوج پر حملہ کر دیا اور کئی گھنٹے کی شدید دست بدست جنگ کے بعد پل کو صحیح سالم اپنے قبضے میں لے لیا۔ ڈوگرا فوج پسپا ہو کر پلندری کی طرف بھاگی تو کپتان حسن خان نے تعاقب کر کے اسے وہاں سے بھگا کر پونچھ شہر کی جانب دھکیل دیا۔ پونچھ شہر کے نزدیک تولی پور کے مقام پر ایک اور شدید مارکا ہوا جس میں ڈوگرا فوج نے ایک بار پھر مونگی کھائی۔ اس مارکے میں کپتان حسن خان نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ لچمن پتن کا نام اب آزاد پتن ہے۔ یہاں پر دریائے جہلم پر واقع پل مجاہدین کے قبضے میں آنے کے بعد ان کا رابطہ کہوٹا کے راستے راولپنڈی کے ساتھ براہ راست قائم ہو گیا۔ میجر بوستان خان نے اپنے گوریلا دستے سے منگ کے مقام پر حملہ کر کے وہاں پر مقیم ڈوگرا فوج کی کمپنی کو مار بھگایا۔ اس کے جواب میں راولا کوٹ کے ڈوگرا کمانڈر نے سارے علاقے میں قتل عام کا حکم دے دیا اور گاؤں گاؤں میں ایک ایک گھر کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ یہ آتش زنی اس قدر شدید اور وسیع پیمانے پر تھی کہ اس کے شعلے پاکستان میں مری کے باشندوں کو بھی نظر آتے تھے۔ میجر بوستان خان نے ہمت نہ ہاری اور اس کے مٹھی بھر مجاہدین ڈوگرا فوج کو قدم قدم پر پسپا ہونے پر مجبور کرتے رہے۔ کیپٹن فیروز خان نے اپنے مجاہدین کے گروپ کی مدد سے ترارخیل، دیوی گلی اور حجیرہ کو آزاد کرا کر پونچھ شہر کا محاصرہ کر لیا جو کم و بیش 1 برس تک جاری رہا۔ میجر نصر اللہ نے کچھ سابقہ فوجیوں کو منظم کر کے راولا کوٹ میں ڈوگرا فوج کی مضبوط چھاونی پر حملہ کیا اور ادھر ادھر دیہات میں بکھری ہوئی پلٹنوں کو گھیر گھار کر ان کا مکمل صفایا کر دیا۔ مجاہدین کی اس پیش رفت کی تاب نہ لا کر ڈوگرا فوج راولا کوٹ سے بھاگ اٹھی اور پونچھ شہر میں جا کر پناہ گزین ہو گئی۔ ان جنگی کارروائیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ پونچھ شہر اور اس کے گرد و نواح کا تھوڑا سا رقبہ چھوڑ کر
اب باقی سارا علاقہ آزاد تھا۔ یہ آزادی مٹھی بھر گوریلا لیڈروں نے اپنے اپنے طور پر مقامی مجاہدین کو منظم کر کے جسم و جان کی بے مثال قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل کی تھی۔ ان کے پاس نہ کوئی خزانہ تھا جس سے لڑنے والوں کو تنخواہیں ادا کی جاتی، اور نہ ان کے پاس کوئی رصدگاہیں تھیں جہاں سے کھانے پینے اور گولہ بارود کا سامان باقاعدگی سے محاذ جنگ پر پہنچایا جا سکتا۔ ان کے پاس کوئی فوجی GHQ بھی نہیں تھا جہاں سے سپاہیوں کی وردی، آلات حرب اور مرکزی جنگی حکمت عملی کے متعلق ہدایات جاری کی جا سکتی۔ گوریلا لیڈروں اور مجاہدین فقط ایک جذبے سے سرشار تھے۔ ان کے دلوں میں ایک بے لوث اور سچا جذبہ جہاد موجزن تھا۔ وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹے پھوٹے جوتے پہن کر اپنے سے کئی گنا زیادہ مضبوط اور مسلح دشمن سے دن رات بے جگری سے لڑتے تھے۔ باد و باران کے طوفان میں وہ کئی روز اپنے خندقوں میں بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے۔ ان کے معصوم بچے یا ان کی مائیں، بہنیں اور بیویاں اپنے سروں پر راشن لاد کر کئی میل پاپیادہ چلتی تھیں اور دشمن کی نظر بچا کر اپنے لڑنے والے مجاہدوں کو رسد کا سامان پہنچا دیا کرتی تھیں۔ برف باری کے دنوں میں پاؤں میں صحیح جوتے نہ ہونے کی وجہ سے کئی مجاہدوں اور رسد لے کر آنے جانے والے بچوں اور خواتین کے پاؤں متورم ہو کر لہو لوہان ہو جاتے تھے، لیکن ان کے دل میں بھڑکنے والا جہاد کا شعلہ کبھی مدھم نہ پڑتا تھا۔ جب پنچ کا بیشتر علاقہ آزاد ہو کر ڈوگرا حکومت کی لعنت سے پاک ہو گیا تو رفتہ رفتہ چاروں طرف پھیلے ہوئے گوریلا لیڈروں اور مجاہدین کا بھی آپس میں رابطہ ہوتا گیا، اور 1947 کے ماہ اکتوبر کے وسط میں انہوں نے باہمی تعاون سے ایک مرکزی جنگی کونسل قائم کر لی۔ اس کے بعد آزاد شدہ علاقے کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے 24 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر حکومت کا قیام عمل میں آیا، جس کے پہلے صدر سردار محمد ابراہیم خان تھے۔ اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد مجاہدین آزادی نے باقاعدہ منظم ہو کر ڈوگرا حکومت کے رہے سہے اقتدار کا قلع قمع شروع کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 10,000 مربع میل سے زیادہ رقبہ آزاد کرا لیا۔ ان میں وہ مارکے خاص طور پر نمایاں ہیں جن میں کامیاب ہو کر بھمبر، میرپور، کوٹلی، منڈھیر، راجوری اور نوشہرہ کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ پونچھ شہر کا طویل محاصرہ بھی ایک یادگار واقعہ ہے۔ ان تمام مارکوں میں آزاد کشمیر کے مجاہدین نے ڈوگرا فوج کے علاوہ ہندوستانی افواج کے ساتھ بھی سر توڑ مقابلہ کیا، کیونکہ ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق ہوتے ہی بھارتی مسلح افواج نے بھی فوراً کشمیر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا اور اب برسر عام مجاہدین آزادی کے خلاف میدان جنگ میں اتر آئی تھیں۔